ڈری سہمی اسے دیکھ رہی تھی، جو سامنے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ساحر چل کر اس کے عین سامنے کھڑا ہوا تو سجل اسے اپنے بے حد قریب دیکھ کر اور بھی زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئی۔ جانے من، یہ جو تمہاری چمچی نے پولیس اسٹیشن میں آ کے بڑے ہی جابازی سے مجھے تھپڑ مارا ہے نا، اب تم اس جابازی کی بھرپائی کیسے کرو گی؟ ساحر نے اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پاکی کی انگلیوں کے نشانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا مجھ سے نکاح کر کے یا پھر اس اصحف سے نکاح کر کے؟ وہ اسے اچانک سے اس کے نازک کمر سے پکڑ کر اسے بے حد قریب کرتا اصحف راجپوت کا نام چباتے ہوئے لینے لگا۔ پلیز مجھے چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سجل اس کی گرفت میں بری طرح سے کسمساتی ہوئی نم آواز میں بولی۔ اس کے بری طرح سے مزاحمت کرتے نازک وجود کو بار بار ہلنے پر ساحر راجپوت نے اسے اپنے اور بھی زیادہ نزدیک کیا کہ اس کی زیادہ نزدیکی پر اس نازک لڑکی کی دھڑکنیں متفرق ہو کر جیسے نازک گلابی لبوں تلے آ گئی۔ ارادہ تو تمہیں اپنے درد کا اچھے سے علم ہے لیکن میرے درد کا نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی جنون خیز سرکشی آنکھیں ڈال کر اس کے خوف میں کانپتی گلابی نازک لبوں کے اوپری حصے کو چھو کر اسے سہما گیا۔ پتہ ہے، جب سے اصحف سے تمہارا رشتے کا پتہ چلا ہے تب سے میں درد میں ہوں۔ میرا سینہ درد کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ تم اس انسان کے نام لکھنے والی ہو۔ اچانک سے اس کی آنکھوں کا رنگ بدل کر سرخ رنگ میں بدل گیا، پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے۔ تبھی یکدم سے وہ اس کے نازک کمر پر گرفت سخت کر گیا تو اپنی کمر پر اس کی گرفت سخت محسوس کر کے سجل سے سک اٹھی، جو کسی ایک لڑکی کا بن کر رہنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ایک پلے بوائے ہے اور اس کی سچائی جانتے ہوئے بھی تمہیں اس کا بنا دیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو تم جیتے جی مر جاؤ گی اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں گرتے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا، کیونکہ میں صرف تمہاری وجہ سے رکا ہوا ہوں، کیونکہ جانم میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے جانم، منع کر دو دادا سے، اس رشتے کے انکار کر دو کہ خود کو بچا لو۔ اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولا، نہیں میں ایسا نہیں کروں گی۔ سجل کو اب ڈر کے بجائے اس کے اوپر غصہ آیا تو وہ اسے پیچھے کرتے ہوئی، میں اس رشتے سے کبھی بھی انکار نہیں کروں گی۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، کیونکہ میں اصحف سے اچھے طریقے سے جانتی ہوں وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کی نیت سے واقف ہوں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں آپ یہ اپنا راستہ کلیئر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ غصے سے چلاتی ہوئی بولی، شٹ اپ ڈیم اٹ سلی گرل، میں اپنا راستہ کلیئر کرنے کے لیے یہ بکواس نہیں کر رہا ہوں۔ ساحر نے شدید غصے سے پیچھے دیوار پر مکہ مارا تو وال پر لگا شیشہ ایک ہی اس چھناکے سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ شیشہ ٹوٹنے کی زوردار آواز پر سجل سہم کر رہ گئی۔ فرش پر ساحر کے خون کی ٹپ ٹپ گرتے ہوئے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، سانسیں مدھم ہونے لگی۔ وہ سچ میں ایک پلے بوائے ہے، اسے لڑکیوں کے ساتھ صرف کھیلنے کے لیے پسند ہے، گھر بسانے کے لیے نہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ساحر غصے سے کہتا اس کے نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں آگے بڑھا کے پکڑ کر اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ تبھی وہ لہرا کر اس کے چوڑے سینے سے جا کر لگی۔ چٹاخ چٹاخ زیرون راجپوت اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنے لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے کلاس کی جانب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ تبھی زہرا بطول نے بیچ راستے میں اسے روکا اور غصے سے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے زیرون راجپوت کا چہرہ غصے سے ٹمٹما اٹھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ شاید تم ان لڑکوں کی حالت بھول چکی ہو مس زہرا بطول، جو اس طرح منہ اٹھا کر مجھ سے الجھنے آئی ہو۔ میرا غصہ آنے سے پہلے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ ابھی کے ابھی، ورنہ میں تمہیں اس وقت سلجھنے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ زیرون راجپوت نے سرخ نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے مجھ سے خود الجھنے پر مجبور کیا ہے مسٹر راجپوت۔ یہ دیکھو تمہارے کرتوت، تمہاری اس کرتوت کی وجہ سے میں آج پوری یونیورسٹی میں بدنام ہو گئی ہوں۔ تمہارے اس تھرڈ کلاس انتقام کی وجہ سے آج میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ آج تم نے میری عزت پر کیچڑ اچھالا ہے۔ زہرا بطول نے غصے سے کہہ کر اس کے منہ پر ایک بڑی سی بینر ماری، جو پیچھے گر کر زیرون راجپوت کے قدموں کے سامنے کھل گیا۔ تو زیرون راجپوت کی نظر اس بینر کے اندر انتہائی گھٹیا انداز میں بنی اپنی اور زہرا بطول کی تصویر پر پڑی تو وہ ساکت ہو کر رہ گیا۔
یہ کیا ہے؟ زہرون راجپوت شدید غصے سے بینر پر اپنا ایک پاؤں رکھ کر زور سے اس بینر کو کچلتے ہوئے غرا کر پوچھنے لگا۔ یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ تمہارا ہی کام ہے، تم نے ہی یہ بنا کر یونی کے سب دیواروں پر لگایا ہے، اب مکر کیوں رہے ہو؟ یہاں صرف تم مجھے بدنام کرنے کا چاہتے ہو اور مبارک ہو، آج تم اس میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اس کی بات پر شدید غصے سے زہرا بتول آگے بڑھ کر اس کے گریبان پر ہاتھ رکھ کر اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر آخر میں نم آواز میں بولی، شٹ اپ، یہ میرا کام نہیں ہے، سمجھی؟ زہرون راجپوت نے اپنا گریبان چھڑانے کے لیے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ اس کے دھکا دینے کی وجہ سے نیچے اپنے اس بینر پر جا گری۔ یہ تمہارا ہی کام ہے زہرون راجپوت، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اسے مکرتے ہوئے دیکھ کر اس شدید غصے سے پاگل ہوتی زہرا بتول نیچے سے اٹھی اور ایک بار پھر اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے تھپڑ رسید کرنے لگی، مگر زہرون راجپوت کے ہاتھ پکڑنے پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس بار یہ غلطی مت کرنا ورنہ میں تمہاری جان سچ مچ میں لے لوں گا، سمجھی تم مس نیک بی بی؟ زہرون راجپوت نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا، تم مجھے بدنام کر کے اس طرح نہیں مکر سکتے مسٹر راجپوت، تمہیں مجھے جواب دینا ہوگا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں میری عزت کے ساتھ کھیلا؟ کیوں؟ زہرا بتول اسے اس خون آشوم نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو زہرون راجپوت اس کی بات پر غصے سے اچانک اسے کلائی سے پکڑ کر تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے سامنے بنے ایک خالی کلاس روم میں کی جانب بڑھا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں اس بات کو آج ہی ختم کر کے تب ہی تمہیں یہاں سے جانے دوں گا مس نیک بیبی، کیونکہ تم نے مجھے غصہ دلا کر اپنے باغی بنا دیا ہے۔ اسے اس خالی کلاس روم میں لا کر چھوڑتے ہوئے سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے خطرناک انداز میں بولتا وہ پیچھے مڑا، جبکہ زہرا بتول اس کے اگلے اقدام پر سخت ہڑبڑا کر رہ گئی۔ آج میں یہ تمہیں کڑوا گھونٹ پی کر تمہیں بھی تکلیف دوں گا اور خود بھی۔ اتنے دنوں سے تمہیں جاننے کے بعد مجھے تمہارے متعلق بہت کچھ پتہ چلا ہے، ایک یہ بھی کہ تم بہت زیادہ حساس ہو، آج تمہاری یہ کمزوری تمہیں مار دے گی۔ زہرون راجپوت کے ارادے بھیانک لگ رہے تھے، اس کا قدم زہرا بتول کی جانب بڑھ رہے تھے، زہرا بتول کو اس کا ایک ایک قدم اپنی موت کے قریب تر لگ رہا تھا۔ یہ تم میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ زہرا بتول اس خالی کلاس روم میں اس وقت اس گھمنڈی شخص کے ساتھ اکیلی تھی، یہ سوچ کر وہ بری طرح سے کانپنے لگی۔ پلیز کچھ غلط مت کرنا پلیز۔ اچانک سے زہرون راجپوت کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دیکھ کر وہ بری طرح سے سہم کر پیچھے بڑے سے ٹیبل سے ٹکرائی، جبکہ وہ اپنا شرٹ اتار کر نیچے پھینکتا وہ اپنے پینٹ کی بیلٹ نکال رہا تھا۔ اس کے اس عمل پر زہرا بتول کی سانسیں سخت خوف کے باعث حلق سے اٹک کر رہ گئیں۔ وہ اپنی نم سیاہ آنکھیں بند کر کے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ زہرون راجپوت جو غصے سے پاگل بنا اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی حجاب کے اوپر سے جھانکتی خوبصورت آنکھوں کے بند پلکوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ اس کا غصہ پلکوں پر اٹک کے شفاف موتیوں کی وجہ سے غائب ہو گیا اور اسے خود سے ڈرتے ہوئے دیکھ کر اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ وہ جب سے اپنے اندر احساسات کے طوفان سے واقف ہوا تھا تب سے وہ سامنے کھڑی پاکیزہ لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، سوچنا تو دور کی بات تھی۔ اس وقت اسے تکلیف میں دیکھ کر اسے خود پر بے تحاشا غصہ آیا تو اس نے سامنے شیشے کی میز پر زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو مکہ مارا تو شیشہ ٹوٹ گیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی زوردار آواز پر زہرا بتول نے اپنی نم سہمی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو فرش پر شیشوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ پلیز رونا بند کرو، مجھے تمہارا رونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے رونے سے اور میرے اس عمل سے۔ مجھ سے نفرت مت کرنا حجاباً ورنہ میں اس پوری دنیا کو ختم کر دوں گا۔ زہرون راجپوت نیلی آنکھوں میں بے تحاشا سرخی لیے تیزی سے بہتے اپنے خون کو دیکھتے ہوئے ہلکی بوجھل آواز میں بولا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کلاس روم سے باہر نکلا تو زہرا بتول اس کے باہر نکلتے ہی سکون کی سانس خارج کرتی ہے اپنے پاک ذات کا شکر ادا کرنے لگی۔ آدھی رات کو زہرون راجپوت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جب راجپوت مینشن داخل ہوا تو سامنے صوفے پر اپنے دادا کو بیٹھے دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرایا اور اپنے لڑکھڑاتے قدم ان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ آپ روز رات کو میرا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ سوتے کیوں نہیں؟ جاگ کر ساری رات کیوں گزار دیتے ہیں؟ آپ میری فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کبھی کبھی میری صبح کلبز میں بھی ہوتی ہے اور آپ کیوں اپنا ٹائم مجھ پر ویسٹ کرتے ہیں؟ نشے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ چل کر ان کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی مدہوش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب تمہارا جیسا نالائق ضدی پوتا باہر رنگ رلیاں منا رہا ہو تو مجھ جیسے دادا کی راتیں جاگ کر ہی گزارنی پڑتی ہیں۔ اسے نشے سے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، خوبرو
برخوردار، اگر تمہیں اپنے اس بوڑھے دادا کی تھوڑی سی بھی فکر ہے نا تو یہ سب چھوڑ دو اور میری پسند کردہ لڑکی سے مل کر اسے اب جاننے کے بعد شادی کر لو، یہ ہمارا خاندانی بزنس سنبھالو۔ انہوں نے صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ان کی بات پر وہ زور سے کہکا لگاتے ہوئے اپنی قدم ان کی جانب بڑھاتے ہوئے آپ اس چیز کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں جسے آپ نے خود میرے ساتھ باندھا ہے۔ اچانک سے اس کی آنکھیں ضبط کے بند توڑ کر سرخ انگارہ ہو گئی تھیں۔ میں حرام مشروب کبھی بھی نہیں پینا چاہتا تھا، مگر آپ نے میرے بگڑ جانے کے ڈر سے اہم تہواروں پر یہ حرام شے مجھے تحفوں میں دیے۔ اس کے درد میں ڈوبی نشیلی آواز نے میں سامنے کھڑے اس کے بوڑھے دادا کو ہلا کر رکھ دیا تاکہ میں آپ کے اس حرام تحفے کو پیار نہیں بلکہ آپ کا ایک طنز سمجھ کر ہاتھ نہ لگاؤں۔ لیکن آپ شاید بھول چکے تھے کہ میں ایک جنونی پاگل انسان ہوں۔ اپنی سرخ نیلی آنکھوں کو اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے، مجھے جس چیز کو کرنے سے روکا جاتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ آپ کے اس طنز کو میں نے الٹا لیا اور میں نے اس حرام مشروب کو جب آپ نے مجھے پہلی بار میرے 18 سال کی عمر میں مجھے عید کے دن دیا تب میں نے اس حرام چیز کو پہلی بار اپنے لبوں سے لگایا۔ آج زہرا بتول کی نفرت نے اسے توڑ دیا تھا، اس لیے وہ نشے میں اپنے دادا سے اپنے دل میں 18 سال کی عمر میں دبی ان سبھی باتوں کی بھڑاس اس کی صورت میں نکال رہا تھا۔ جس مبارک دن کو مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، اس دن آپ نے آپ کے اس طنزیہ تحفے کی وجہ سے اتنی چھوٹی عمر میں اس خوشی بھرے دن کو اس میں حرام شے سے سیلیبریٹ کیا تھا۔ جب میری یونیورسٹی لائف شروع ہوئی تب آپ نے میرے پلے بوائے نہ بننے کے ڈر سے میری ہر سالگرہ پر کہ ان معصوم لڑکیوں کو پھنسا کر جو نیک اور شریف لڑکیاں تھیں، آپ نے انہیں میرے بیڈ روم تک لانے کے لیے اپنی اس کرائے کے لڑکی کو حکم دیا تھا۔ غصے سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے آپ انہیں میرے سامنے لا کر مجھے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عورتیں صرف پیسوں کے لیے امیر لڑکوں کے پاس آتی ہیں، وہ محبت کے لائق نہیں ہوتی ہیں۔ وہ نیلی آنکھوں میں ان کی اس گھٹیا سوچ پر افسوس سموئے ان کی جانب دیکھتا ہوا بولا، آپ چاہتے تھے میں کبھی کسی لڑکی کو اپنے دل میں جگہ نہ دوں، عشق میں سے دور بھاگوں، بلکہ عشق کے نام سے نفرت کروں، مگر آپ کی یہ سب کوششیں ایک نیک لڑکی نے ختم کر دی۔ دادا حضور، اب آپ کا یہ پوتا پور ایک نیک سیرت لڑکی کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، تندیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر اپنے نشے میں ڈوبی آنکھیں بند کرتا نشیلے بھری آواز میں بولا، دادا حضور، آپ کا یہ اکڑ جدی پوتا ایک نیک پاکیزہ زہرا بتول کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں کا دیوانہ پن اس کی ایک معصوم ادا کا عاشق بن چکا ہے۔ اب آپ اپنے اس ضدی سرکش پوتے کو چاہ کر بھی اس نیک پاکیزہ لڑکی سے دور کرنے کی کوشش نہیں کر پائیں گے۔ آنکھیں بند کیے زہرا بتول کے سوچتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ اپنے پوتے کے لہجے میں جنونیت دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ وہ یہ سب نہیں چاہتے تھے۔ اپنے اس پوتے سے انہیں بہت سی امیدیں تھیں۔ انہیں بڑے بیٹے کی دنیا سے جاتے ہی انہوں نے اپنے خاندانی بزنس کے لیے اپنے یہ پوتا پرفیکٹ لگا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کو پیچھے بالکل بھی نہیں جانے دیتے تھے، لیکن آج وہ اسے کسی لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ دیکھ کر ایک فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسے صوفے پر لٹاتے ہوئے انہوں نے زور سے گھر کے سبھی ملازموں کو وہاں بلایا تو ان کی آواز پر سب ملازم وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے وہاں آتے ہی انہوں نے ان سبھی کو زیرون راجپوت کو اسے بیڈ روم میں لے جانے کا حکم دیا تو سب ملازموں نے مستعدی سے آگے بڑھ کر زیرون راجپوت کے مضبوط جسم کو اٹھایا اور اسے لیے اس کے عالیشان بیڈ روم کی جانب بڑھے۔ اس وقت گھر کے باقی سبھی مکین اپنے اپنے ساؤنڈ پروف بیڈ روم میں تھے، اس لیے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ امشال نے اس جنگل کے اتنے سارے لوگوں کی لاشوں کو جب سے دیکھا تھا تب سے وہ خوفزدہ تھی۔ ان لوگوں کو جس نے مارا تھا وہ اس انسان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کے بغیر جینا اس کے لیے سنگ لاخ تھا، مگر آج اس انسان کی شفافیت دیکھ کر وہ ایک پل کو بھی اس بڑے سے مینشن میں اس کے ساتھ رہنے نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے لرزتے نازک وجود کو گھسیٹ کر اس کے اس مینشن سے باہر نکال کر باہر لگے بہت سے درختوں کے پیچھے چھپ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ سلطان عالم شاہ جو فون کان سے لگائے فرجات کو مینشن کے باہر سیکیورٹی بڑھانے کا کہہ کر اپنے عالیشان روم میں داخل ہوئے تو اسے وہاں نہ پا کر وہ فون کاٹ کر روم سے باہر نکل کر اسے ڈھونڈنے لگے۔ امشال اس بڑے سے شاندار مینشن کو چھان مارنے کے بعد وہ لاؤنج میں آ کر جنونیت سے اپنے سیاہ بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر زور سے چیختے ہوئے امشال کو آوازیں دینے لگے، امشال میری جان، تم کہاں ہو؟ پلیز باہر آ جاؤ، میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، تم میری بدصورتی دیکھ کر مجھ سے چھپ رہی ہو، لیکن میں کیا کرتا جانا
وہ لوگ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتے تھے، اس لیے میں نے ان کو مار دیا۔ وہ نیچے فرش پر بیٹھتے ہوئے کسی سائیکوپیتھ کی طرح اپنے لبوں پر ایک قاتلانہ مسکراہٹ سجا کر اپنی سیاہ سرخ آنکھیں چاروں طرف دہراتے ہوئے بولا، پلیز جانا، مجھے اتنا مت تڑپاؤ ورنہ میں تم پر سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، کیونکہ اب میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ وہ اچانک سے اٹھے اور مینشن کے باہر نکلے، کیونکہ میں نے اپنے بہت سے عزیز لوگوں کو اپنے بدلے کی آگ میں جل کر کھویا ہے۔ جانا، اگر تم چلی گئی نا تو میں وہی پہلے جیسا ظالم بن جاؤں گا اور پھر سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ مینشن کے گیٹ سے باہر نکل کر سیاہ سڑک پر چلتے ہوئے وہ نظریں دوڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ امشال ان کی جنونی انداز پر سہم کر سختی سے اپنے دونوں ہاتھ گلابی خوبصورت لبوں پر رکھ کر اپنی سانسوں کی آواز کو دبانے لگی۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے اور آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ تیز طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں کہ اچانک سے بجلی چمکی تو آسمانی بجلی کی تیز روشنی میں ان کی نظر سامنے درخت کے پیچھے سفید آنچل سے نہ بچ سکا۔ وہ لبوں پر ایک جان لیوا مسکراہٹ سجا کر اس جانب بڑھے۔ امشال ان کے قدموں کی دھمک پر کانپ کر رہ گئی اور درخت کے پیچھے سے نکل کر ان سے دور ہونے لگی۔ وہ خوف و دہشت کے مارے پیچھے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھے تھے، تبھی سیاہ آسمان سے تیز برکھا برسنے لگا جس سے وہ دونوں مکمل بھیگنے لگے۔ امشال اپنے نازک وجود پر ٹھنڈے گہوار پڑنے کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بری طرح سے کانپنے لگی، جبکہ مکمل بھیگنے کی وجہ سے اس کے کپڑے اس کے وجود سے چپکنے کی وجہ سے اس کے نازک وجود کے نشیب و فراز کو صاف ظاہر کر رہے تھے۔ وہ ان کے خوف سے اور اپنی اس حالت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر لہرا کر گرنے والی تھی کہ انہوں نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط باہوں میں بھر کر اٹھایا اور اسے کسی نازک گڑیا کی طرح احتیاط سے اپنے سے لگاتے ہوئے انہیں اپنے قدم مینشن کی جانب بڑھائے۔ مینشن میں پہنچ کر اپنے عالی شان بیڈ روم کی جانب بڑھے۔ جب اپنے ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوئے تو ان کی بے ارادہ ہی نظر امشال کے بھیگے پھولوں کی مہک سے شرابور شرابت پر پڑی تو وہ ضبط سے گھونٹ بھر کر رہ گئے۔ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر اس کی شفاف پیشانی پر اپنے ٹھنڈا لمس چھوڑ کر پیچھے ہٹے، تبھی اسی لمحے ان کا فون پر میسج ٹون بجا۔ فون جیب میں ڈال کر ان کی نظریں اسکرین پر چمکتے نام پر پڑی تو شدید غصے سے وہ تلملا کر رہ گئے۔ امشال پر ایک نظر ڈال کر وہ تیزی سے روم سے باہر نکلے۔ ویلکم سویٹ ہارٹ میسج پڑھ کر غصے سے سوات کے اس عالیشان پینٹ ہاؤس کے لیے نکلے، اور جب وہ اس پینٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئے تو سامنے سے ایک حسین لڑکی نے آ کر ان کے سینے سے لگ کر ان کے گالوں کو چھوا تو وہ سخت ناگواری سے اس لڑکی کو خود سے دور کرتے ہوئے اندر اس روم کی جانب بڑھے جہاں اکثر وہ اس لڑکی کے کہنے پر رات گزارتے تھے۔ لڑکی ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے جب ان کے پیچھے روم میں آئی تو انہیں سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھنے لگی۔ اپنی حد میں رہو تم، اوکے، اور میں یہاں صرف تمہیں یہ کلیئر کرنے آیا ہوں کہ کل بھی میری زندگی میں ایک ہی عورت تھی اور آج بھی ایک ہی عورت ہے جو میری بیوی ہے۔ انہوں نے انتہائی بے رحمی سے اس لڑکی کی اس کی حیثیت باور کرائی تو وہ لڑکی تلملا کر جوس سے بھرا گلاس ان کے چہرے پر مارا تو جوس کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے ان کی گردن پر لگا میک اپ بہنے لگا۔ میں بھی تمہاری بیوی ہوں شاہ، یہ تم بھول کیوں جاتے ہو؟ تم کب تک اس لڑکی کو دھوکہ دو گے؟ اسے سب سچ کیوں نہیں بتا دیتے کہ تم لڑکی؟ ان کی گردن پر لگے امشال کے نام کے ٹیٹو کو دیکھ کر آگے بڑھی اور جنونی سے انداز میں اس ٹیٹو کو چھوتے ہوئے رو کر کہنے لگی۔ اس لڑکی کی بات بیچ میں ان کے سختی سے نازک گردن پر ہاتھ رکھ کر دباؤ دینے کی وجہ سے رہ گئی۔ وہ اپنی سیاہ جنونی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، خبردار، جو تم نے غلطی سے بھی میرے سامنے ماضی کا وہ باب کھولا میں تمہیں بہت ماروں گا۔ اسی گردن چھوڑ کر وہ تیزی سے پیچھے ہٹے تو وہ لڑکی کھانستے ہوئے اپنی سانس درست کرنے لگی۔ جان، اگر تم روز میرے پاس آؤ گے تو میں اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، بلکہ میں اس کے پاس جاؤں گی ہی نہیں۔ جب وہ مکمل ٹھیک ہوئی تو صوفے پر ان کے بے حد قریب بیٹھی اور پھر اپنا سر ان کے چوڑے سینے پر رکھ کر ان کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہنے لگی، کتنی قیمت پر تم میرا پیچھا چھوڑو گی؟ رات کے آدھے پہر اس کی مضبوط باہوں میں وہ حسین نازک کلیوں کی مانند حسن کی لڑکی اپنے آنکھیں بند کیے اس کے جسم سے پھوٹتی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ وہ لڑکی اس وقت ایک انڈین مشہور برانڈ گایتری دیوی کی سرخ رنگ کی ساڑی میں اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے پاس اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھے ہوئے تھی، جبکہ وہ اپنے چہرے پر سپاٹ تاثرات سجائے اسے بنا اپنے قریب سے اپنے سینے سے ہٹائے بغیر سرد لہجے میں اس سے پوچھنے
پوچھنے لگے۔ قیمت نہیں، مجھے صرف تم چاہیے ہو، مجھے پتا ہے کہ یہ تم کبھی نہیں چاہو گے، اس لیے میں نے۔ لڑکی نے اپنا سر مقابل کے سینے سے ہٹا کر اس کی سرد سیاہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر سامنے ٹیبل پر رکھے اس پرس کے اندر سے ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے، تمہیں خود سے باندھنے کے لیے انتظام کر لیا ہے، اب چاہ کر بھی جانم تم مجھ سے دور نہیں جا سکتے۔ قبائل کی سرد مقابل کی سرد حساس احساس سے آری نظریں اس کے نازک ہاتھوں میں دبے کاغذ پر پڑی تو وہ غصے سے اپنی آنکھیں بند کر گئے۔ اس وقت ان کے اندر ایک جنگ چل رہا تھا، جنگ کی وجہ سے اس لڑکی کے ہاتھ اپنے کھلونا بننا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں بندھنا، اب تم یہ بند کرو، ہمارا ماضی اس کی اس دنیا سے جاتے ہی ختم ہو گیا ہے، اور اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اور تم اچھے سے جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیوں ہوں، کس وجہ سے ہوں، میں نے تم سے نکاح کیا تھا، یہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ میں شروع سے صرف اسے ہی چاہتا آ رہا ہوں، اور تم ہی میرے اس عشق کی انتہا کی گواہ ہو کہ میں نے اسے پانے کے لیے کیا کیا ہے۔ مقابل اس حسن کی ملکہ کو بے دردی سے اپنے سینے سے ہٹا کر سرد لہجے میں بولا۔ لڑکی کی خوبصورت ہری آنکھوں میں اس کے ایک بار پھر سے خود کو ٹھکرائے جانے پر آنسو روانی سے بہنے لگے۔ وہ اپنی سرخ نم خوبصورت آنکھوں کو اس کے وجود پر خوبرو گندمی رنگ کے سرد و سپاٹ چہرے پر گاڑتے ہوئے بے آواز رونے لگی۔ اگر میں آگے نہ بڑھنا چاہوں، تمہارے ساتھ اسی طرح ساری زندگی گزارنا چاہوں تو جان تم کیا کرو گے؟ اپنے آنسو صاف کرتی وہ حسین لڑکی آگے بڑھ کر اس کے سرد چہرے کو پکڑ کر سسکتی ہوئی شدت جنونیت سے وہ اس کے پورے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے آخر میں اس کی کالر کے پکڑ کر روتی ہوئی جنونی لہجے میں بولی، کیا مجھے بھی اپنے جڑواں بھائی کی طرح مار دو گے؟ میں جانتی ہوں تم یہ سب اس چھٹانک بھر کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کر رہے ہو، میں اسے بالکل بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ہذیانی انداز میں اسے کالر کو پکڑ کر وہ جنونی انداز میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے، پاگل پن میں آ کر میں اس لڑکی سے تمہیں بالکل تمہاری طرح انتقام لوں گی، جس طرح تم نے اپنے سگے جڑواں بھائی سے اپنی محرومیوں کو بدلہ اسے موت دے کر لیا تھا۔ جنونیت سے چیختے ہوئے لڑکی بولی، وہ لڑکی میری حیات ہے، اسے عشق کرنا یا مارنا کا حق صرف مجھے ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس کی بات پر اچانک سے اسے صوفے سے دھکا دیتے ہوئے اس کے اوپر جھکتے ہوئے سختی سے اس کی نازک گردن پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر شدت سے دبانے لگے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ نفرت تھی، اور اگر کسی نے یہ حق سمجھ کر اس کے ساتھ کیا نا تو میں اس شخص کی سانسیں چھیننے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ صوفے پر تڑپتی نازک کلیوں کی مانند لڑکی کو گردن چھوڑ کر وہ نفرت سے بولتے شدید غصے سے لمبے ڈگ بھر کر اس شاندار ماسٹر بیڈ روم سے باہر نکلتے چلے گئے۔ میں تمہیں اپنے شاہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور نکال کر رہوں گی، اس لیے اگر مجھے تمہیں مارنا بھی پڑا تو میں تمہیں مار دوں گی۔ پیچھے صوفے پر وہ نازک حسین لڑکی اپنے پاگل پن پر اس لڑکی سے سخت جلن محسوس کرتے ہوئے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی نفرت سے بولی۔